ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، اب سے پہلے جس جمعہ میں یہاں آیا تھا، اس وقت جس آیت کریمہ کے تحت ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ اس آیت کے تحت بہت مختصر ہوئی تھی۔ اس وقت ہم نے چاہا تھا کہ اسی موضوع کو جب بھی میں ہوں تو اسے کچھ آگے بڑھایا جائے، لہذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی ہم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اگرچہ اس موضوع پر مکمل گفتگو تو آج بھی نہ ہو سکے گی، کوشش کرتے ہیں جہاں تک اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ قرار دو، اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا نہ کوئی اس کی ذات میں ہو سکتا ہے نہ اس کی صفات میں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات یکا و تنہا بے مثال ذات ہے، اور سوائے اس خالق کائنات کے کوئی اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کے اس نے حضرت سے سوال کیا، کہا کہ حضرت میرا شوہر
میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو چاہتی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو منع کریں، وہ دوسرا نکاح نہ کریں۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خاتون، جب شریعت مطہرہ اس شخص کو 4 نکاح کی اجازت دیتی ہے بشرط یہ کہ وہ عدل و انصاف کرے، تو بھلا میں کون ہوتا ہوں اسے دوسرے نکاح سے روکنے والا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت، اگر شریعت میں یہ جائز ہوتا کہ میں آپ کو اپنا حسن دکھاؤں، اپنا جمال دکھاؤں، اگر شریعت اجازت دیتی تو میں نقاب پلٹ دیتی اور میں آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی حسین اور خوبصورت عورت ہوں، اور آپ اگر میرا حسن و جمال دیکھ لینا تو آپ خود یہ فتویٰ دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس کے نکاح میں اتنی خوبصورت بیوی ہو، ایسے شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے۔ اس نے یہ جملہ کہا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سنی، سنتے ہی آپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا، رونے لگیا۔ تو عورت ذرا ڈر گئی، اس نے کہا حضرت ایسی میں نے کیا بات کر دی کہ آپ رونے لگ گئے؟ تو حضرت نے فرمایا نہ، تو نے کوئی غلط بات نہیں کہی، تو نے جس انداز سے مجھ سے کلام کیا اور جو دعویٰ تو نے کیا ہے، تیرے دعوے پر مجھے میرا رب یاد آیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تجھے اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز ہے کہ تو کہتی ہے کہ اگر شریعت غیر محرم مرد کے سامنے اپنا حسن دکھانے کی اجازت دیتا یا شریعت میں جائز ہوتا تو میں اپنا جمال آپ کو دکھاتی، اور تجھے اتنا اعتماد ہے کہ تیرا جمال میں اگر دیکھ لوں تو تیرے شوہر کو یہ کہہ دوں کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرا نکاح کرے۔ تو کہا ہاں، تو وہی مجھے خیال آیا کہ اگر شریعت میں یہ جائز ہوتا کہ دنیا میں اللہ اپنا جمال دکھا دے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اپنا جلوہ دکھا دے دنیا والوں کو، تو تجھے تو اتنا دعویٰ ہے کہ تیرے شوہر کو دوسرا نکاح کی اجازت نہ دی جائے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر اللہ اپنا جمال دنیا میں ظاہر کر دے نا تو پوری دنیا میں کوئی کافر اور مشرک رہ ہی نہیں سکتا، ساری دنیا اسی کی پرستش کرنے لگ جائے، اسی کی عبادت کرنے لگ جائے۔ کوئی ایک ہے، اکیلا ہے، مگر قانون قدرت ہے، یؤمنون بالغیب، دیکھو مت اور مان لو، یہی ایمان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، یہاں مجھے ایک بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا محال ہے۔ ہاں آخرت میں اللہ جمال دکھائے گا، اپنا جلوہ دیدار کرائے گا۔ کسی نے دنیا کے شرک و کفر کو بڑھتے ہوئے جب دیکھا اور لوگوں کو شرک و کفر میں مبتلا دیکھا تو اس کا دل جل گیا، تو وہ تھوڑا نروس ہو کر ایک راستے سے گزرتے ہوئے ایک شعر گنگنانے لگا۔ وہ ایک طرح سے
شکوے والا انداز ہے، وہ گنگنا رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مولا تیرے چھپنے سے پڑے دیر و حرم کے، تیرے چھپنے سے پڑے دیر و حرم کے جھگڑے، تو اگر پردہ اٹھا دے تو ہی تو ہو جائے۔ دنیا میں کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں اور کسی اور کو سجدہ ہی نہیں کرے گا۔ اگر تو پردہ اٹھا دے تو ساری دنیا میں دیر والے ہوں، کلیسا والے ہوں، بت خانے والے ہوں، سب کے سب تجھی کو سجدہ کرے۔ تیرے چھپنے سے پڑے دیر و حرم کے جھگڑے، تو اگر پردہ اٹھا دے تو ہی تو ہو جائے۔ یہ گنگنا رہا تھا، اور جہاں سے گنگناتا ہوا گزرا اسی گلی کے نکڑ پر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے سن لی، اور جیسے ان کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی تو حضرت نے اسے روکا، کہا اے ادھر آ۔ تو کیا بول رہا ہے؟ تو وہ ذرا ڈر گیا، کہنے لگا حضرت بس ایسے ہی تھوڑا سا شرک اور کفر میں لوگوں کو مبتلا دیکھا تو میرے من میں یہ خیال آیا اور میں بول پڑا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے بھی سنا دینا، کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ اس نے شعر کو دہرایا، کہنے لگا کہ میں نے دل کو تکلیف ہوئی تو یہ کہا کہ اللہ تیرے چھپنے سے پڑے دیر و حرم کے جھگڑے، تو اگر پردہ اٹھا دے تو ہی تو ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا یہی بہتر ہے کہ پردے میں وہ روپوش رہے، یہی بہتر ہے کہ پردے میں وہ روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، کیا سجدہ کرے گا؟ جانیں نکل جائیں لوگوں کی، مر جائیں لوگ، اس کا جلوہ کرنے کی کسی میں ہے طاقت؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ذات تھی آمنہ کے لال کی، کہ رب نے دیدار کرایا بھی اور دیدار کرنے والے کے دیدار کرنے کی تعریف بھی فرمائی، فرمایا ما ذاق البصر وما طغى۔ اے محبوب جب آپ نے ہمارا دیدار کیا تو نہ آپ کی آنکھوں میں کجی آئی نہ آپ کی پلکیں جھپکی۔ ایسا دیدار کرنے والی ذات صرف آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ کوشش کرنے والی ذات ایک اور بھی ہوئی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی، کوشش انہوں نے کی مگر ناکام رہے۔ فخر موسیٰ صعیقا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جناب موسیٰ کو ڈائریکٹ جلوہ کرنے کا بھی حکم نہیں تھا، پہاڑ کو دیکھیں، فرمایا پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ اپنے مقام پر قائم رہا تو ممکن ہے کہ تم جلوہ کر سکو، دیدار کر سکو، ہم پہاڑ پر تجلی نازل کریں گے اور آپ کو پہاڑ دیکھنا ہے، تجلی نہیں دیکھنی۔ انہوں نے پہاڑ دیکھا، پہاڑ دیکھا تو قرآن کہتا ہے فخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ مدہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے، گر پڑے، ہوش ہی نہ رہا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہ رہا تو پھر دوسرا دنیا میں کون ہے جو اس دیدار کو کر کے اپنے حواس برقرار رکھ سکے؟ فرمایا کہ یہی بہتر ہے کہ پردے میں وہ روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو پردوں میں مستور رکھا، پوشیدہ رکھا، اور فرمایا کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں۔ اپنی عبادت کا حکم اور شرک سے منع کرنے کے بعد اللہ نے جو حکم دیا وہ بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ گویا اللہ نے اپنی توحید، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بہتر معاملات، ادب اور احترام کا حکم عطا فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کتنا بلند اور کتنا عظیم ہے، کہ اللہ نے، اس سے پہلے میں نے شاید عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں تقریباً 15 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات تھوڑی کم آئے کہ ٹھیک ہے 15 آیتیں ہوگی قرآن میں، مگر یہ دیکھیں کہ قرآن کلام کس کا ہے،
قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ایک بات کا خالی اگر وہ اشارہ کر دے نا تو ہم پر فرض ہے کہ وہ کام کریں. خالی اشارہ کر دے، کنایا کر دے نا کہ یہ کرنا ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ وہ کام ہمیں کرنا ہی پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ ایک جملہ اس حوالے سے فرما دے تو کافی ہے ہمارے لیے، مگر وہ خالق کائنات ایک بات کو گھما گھما کر 15 مرتبہ بیان کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بارگاہ میں ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے. فرمایا اس میں غفلت مت کرنا، کوتاہی نہ کرنا، سستی مت کرنا، ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پوری زندگی سوائے عبادت رب کے کوئی کام کر ہی نہ سکے، پوری زندگی میں کبھی اس نے دوسرا کوئی کام نہ کیا، خالی اللہ کی عبادت کرتا رہے، تب بھی وہ اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا، اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو فرمایا جس طرح پوری کائنات کا کوئی شخص پوری زندگی اللہ کی عبادت کر کے بھی اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتا، ایسے ہی کوئی اولاد پوری زندگی کا لمحہ ماں باپ کی خدمت میں خرچ کر ڈالے تب بھی وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. جیسے بندہ رب کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا، ایسے ہی کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کا بھی کبھی حق ادا نہیں کر سکتی، چاہے وہ جتنی خدمت کر ڈالے. تو ماں باپ کا جو مقام ہے، جو ان کی رفعت و منزلت ہے، وہ بہت ہی زیادہ بلند اور عظیم ہے. اگر کسی کو خراب لگے تو معاف کرنا حضور، اور بات سچی ہے، ہم اس سے منع بھی نہیں کریں گے، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پیر صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں شیخ قابل احترام ہیں، کرنا چاہیے. ایمانداری سے سوچنا کہ ہم جس پیر، جس شیخ، جس عالم اور مفتی کا احترام جس طریقے سے کرتے ہیں، کیا کبھی ایسا احترام ہم نے اپنی ماں اور باپ کا کیا ہے؟ سوچیں آپ، کتنا ادب کرتے ہیں. کریں آپ، غلط بات نہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مگر پورا قرآن اٹھا کے ڈھونڈ ڈالیں آپ، تلاش کر کے مجھے دکھائیں کہ کہیں وہ ادب ان کا کرنے کا کہیں قرآن میں ایک جملہ ہے، کہیں دکھا دیں مجھے کہ پیر صاحب کا اتنا ادب کرنا ہے آپ کو. آپ 4 زانو ہو کر نہیں بیٹھتے پیر صاحب کے سامنے، 2 زانو ہو کے بیٹھتے. جب تک آپ بیٹھے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرتے، کانا پھوسی میں نے دیکھی ہے کرتے ہوئے. پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کان میں بولتے ہیں. اتنا ادب، حالانکہ قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مگر حکم نہیں ہے. میں کہتا ہوں جن ذاتوں کے لیے اللہ نے قرآن میں 15 جگہ آرڈر کیا ہے، ان کے سامنے چلا کے بات کرنا. وہ زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ بیڈ پہ بیٹھ جائیں، پلنگ پہ بیٹھے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کچھ بات چیت ہو تو اس انداز میں بات کرنا کہ آپ محلے کے بڑے کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں کرتے، ایسی بات آپ ماں اور باپ کے ساتھ کرنے کو لگ جاتے ہیں. ذرا سوچیں آپ. میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کے آپ ہاتھ نہ چومیں، پیروں کے آپ ہاتھ نہ چومیں، چومیں آپ، مگر میں یہ کہتا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم سب سے بڑا پیر ہماری ماں اور ہمارا باپ ہے. اس سے بڑا پیر کوئی نہیں ہمارے پاس، مگر ہماری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یاد رکھیں، ہمارا پیر اپنے مقام پر ہے، یقیناً قابل احترام ہے، مگر ان سے بڑھ کر عظمت ہمارے لیے ہمارے باپ اور ہماری ماں کی ہے. جانتے ہیں آپ، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں. کوئی اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس دعا کا؟
کیا مقام ہے باپ کی دعا کا بیٹے کے لیے جو ہوتی ہے؟ فرمایا باپ جو بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے نا، اس کا مقام ایسا ہے جیسے کوئی نبی اپنی امتی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہم ان کی دعاؤں سے محروم ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں دعا کرنا، دعا میں یاد، دعا میں یاد۔ ارے بھائی تجھ کو اپنے لیے دعا کی فرصت نہیں ہے، وہ تیرے لیے کیا خاک دعا کرے گا؟ ہاں اتنے مصروف ہیں ہم، یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی دعا کر بھی دے تو میاں دل کی جو کسک ماں اور باپ کی ہوتی ہے نا، وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جو دل کی گہرائی کے ساتھ باپ اور ماں دعا کرے، ہے کوئی دنیا میں دعا کرنے والا اتنے دل کی گہرائی کے ساتھ؟ تو بس بات یہ ہے میاں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، خوش کریں، اور پھر دعا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی سے ابا سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ میرے استاد محترم اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ اکثر فرماتے تھے کہ میاں دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کروانے سے کچھ نہیں ہوتا، کام ایسے کر لو کہ دعا کر دے، دعا مل جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ سے بہتر خلوص کے ساتھ ہمارے حق میں دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کو راضی کریں نا، ان کو خوش کریں، اور ان کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ رسول کی ناراضگی ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائیں تو اللہ بھی ناراض ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہے، اور وہ راضی ہو جائیں تو پھر اللہ بھی راضی ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ ذرا دیکھیں ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، گنہگار تھا، دو بھائی تھے، ایک نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور ایک ذرا آڑے ترچھے راستے پر چل رہا تھا۔ وہ جو نیک اور پارسا تھا وہ اسے برابر سمجھاتا رہتا تھا کہ دیکھ یہ کام غلط ہے، اللہ کو راضی کر لے، عبادت والا راستہ، نیکی والا راستہ اختیار کر، مگر وہ نہ سمجھ سکا۔ آخرکار بیمار ہو گیا اور بستر مرگ پہ آ گیا، آخری ٹائم چل رہا ہے۔ جو نیک بھائی تھا نا، وہ اس کے سرانے آ کے بیٹھا، افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا بھائی میں تجھے بار بار سمجھاتا تھا، اب دیکھ زندگی کے کس موڑ پہ آ کے تو پڑا ہے، اب کیا کرے گا، کاش کہ پہلے تو سنبھل گیا ہوتا، اب تیری زندگی سے بھی ہم مایوس ہو چکے ہیں، اب کیا ہوگا، اللہ خیر کرے تجھ پر۔ وہ بستر مرگ پہ جو لیٹا ہوا تھا اس نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کے کہتا ہے میرے بھائی مجھے ایک بات بتایا۔ کہا کیا؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا معاملہ میرے ماں کے حوالے کر دے تو سچ بتا کیا میری ماں مجھے جہنم میں ڈال دے گی؟ تو وہ کہنے لگا نہ، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے تو جیسا ہو، لیکن تیرا معاملہ اگر اللہ نے ماں کے حوالے کر دیا تو ماں تجھے کبھی جہنم میں داخل کرنے نہیں دے گی، اس پر راضی نہیں ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا میں نے لوگوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو جب ایک ماں مجھے دوزخ میں جانے نہیں دے گی تو جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے کیا مجھے جہنم میں ڈال دے گی؟ اور بس اتنا جملہ اس نے کہا اور موت آ گئی، مر گیا۔ اس کے بھائی نے کچھ دن کے بعد خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ تو کہا کچھ نہیں یار، وہ آخر والے 2 جملے جو میں نے کہے تھے نا، وہ ماں کی محبت کے ساتھ جو مثال میں نے دی، اللہ کو بس وہی ادا پسند آ گئی، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نہیں، ماں کا مقام آپ دیکھیں، ماں کا رتبہ دیکھیں، یہ ماں باپ کی رضا۔ تو باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا، پیغمبر کی دعا امتی کے حق میں ہے، اور ماں کے تو قدموں میں ہی جنت ہے۔ ہاں، اس کے قدموں میں، اس کے قدموں کے نیچے فرمایا تحت اقدام امی، تمہاری ماں کے قدم کے نیچے جنت اللہ نے رکھی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے،
اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ جنت کے کئی دروازے، یہاں بیچ کا دروازہ فرمایا سرکار نے، چونکہ ہر چیز جو درمیانی ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، سب سے بہتر درمیان والی چیز ہوتی ہے، بیچ و بیچ والی، سینٹر والی۔ تو سرکار نے باپ کو جنت کا بیچ کا دروازہ فرمایا، یعنی سب سے افضل دروازہ مثال دی سرکار نے کہ باپ ہے۔ ان دونوں کی رضا میں اگر ماں باپ راضی ہیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے، قبر بھی بہتر ہے، اور حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا بیٹے یا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اور جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا مولا میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں اس سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم اپنے جنت کے ساتھی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک قریشی ہے، گوشت بیچنے والا، فلاں نام ہے اس کا، وہاں جاؤ، وہ تمہارے جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اس بندے کا نام لیا تو لوگوں نے بتایا فلاں جگہ گوشت بیچتا ہے۔ وہاں پہنچے، بتایا نہیں کہ میں کون ہوں۔ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے جسے جنت میں میرا رفیق بنایا، میں اسے بھی تو ذرا دیکھوں کہ وہ ہے کیسا، اور کون سی ایسی ادا ہے اس کی جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا۔ وہاں پہنچے، صبح کا وقت تھا، دکان چل رہی ہے، وہ زبان اتنی پھوہڑ تھی کہ کسی کو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا، جھڑک ٹھڑک۔ حضرت نے سوچا یار کیسا آدمی ہے یہ، اور اس کو اللہ نے میرا جنت کا ساتھی بنایا، کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں۔ فرماتے شاید اس کے علاوہ کوئی بات ہو۔ غور کیا تو فرمایا لوگوں کو جھڑک کے بات تو کرتا ہی تھا، مگر تول میں کبھی ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ گوشت جب دیتا تو کبھی بھی اس کا جو وزن تھا وہ کبھی کم نہیں ہوتا، 100-200 گرام زیادہ ہی ہوتا۔ صبح سے شام تک یہ سلسلہ اس کا چلتا رہا، دکان مکمل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ قریب آئے اور آ کر اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں کیا تمہارا مہمان بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی میں دکان سمیٹتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں اپنے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دکان سمیٹی، تھوڑا سا گوشت رکھا تھا، وہ گوشت لیا ساتھ میں جھولے میں، اور حضرت کو ساتھ میں لے کر چلا گیا۔ گھر پہنچا، منہ ہاتھ دھوئے، کپڑے بدلے، اور اس کے مکان میں ایک کھمبا تھا، اس پہ کھوٹی تھی، اور کھوٹی میں ایک زنبیل تھی، تھیلی چمڑے کی، وہ اس نے نکالی، نیچے رکھا۔ تو اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اندر ایک عورت تھی، وہ عورت ایسی تھی جیسے کبوتر کا چوزا، اتنی کمزور، بالکل کبوتر کا جو ایسا بچہ ہوتا ہے نا چوزا، ایسا بالکل چپکی ہوئی گڑیا کی طرح۔ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ کیا ہے۔ اب اس نے اس عورت کے کپڑے نکالے، دھوئے، اسے دھویا، کپڑے تبدیل کیے، کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بنا کر لا کر کے اپنے ہاتھ سے ایسے لقمے باریک باریک بنا کر اس خاتون کو کھلا رہا ہے۔ میں قریب گیا، وہ لقمے کھاتی جاتی ہے، اور دونوں جو کھانا لقمہ نگل جاتی ہے، بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے تو اس کے ہونٹ ہلتے ہیں،
میں سوچا یار یہ کیا بول رہی ہے، تو میں نے ایسے کان لگایا تو وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مولا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا سپورٹ اور ساتھی بنا دے، مولا میرے بیٹے سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ہم سفر بنا دے، جنت کا ساتھی بنا دے۔ اور اس نے کھلایا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص کون ہے یہ؟ تو کہا میری ماں ہے۔ کہا یہ لیٹ بھی نہیں سکتی، بیٹھ بھی نہیں سکتی، اس لیے میں نے جھولا بنایا اور جھولا بنا کے لٹکا کے رکھتا ہوں، بہت لمبی عمر اس کی ہو گئی ہے اور اس کی خدمت میں لگا رہتا ہوں۔ کہا کہ ماں ہے تیری؟ کہا ہاں۔ تجھے معلوم ہے کہ وہ کیا بولتی ہے تو جب اتنی خدمت کرتا ہے اس کی؟ تو کہا مجھے معلوم ہے وہ بولتی ہے۔ کہا سنا ہے تو نے کبھی؟ کہاں سنتا رہتا ہوں میں، مجھے معلوم ہے۔ وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جناب موسیٰ، اللہ کے جو پیغمبر ہیں نا حضرت موسیٰ، ان کا ساتھی مجھے بنانا چاہتی ہے جنت میں۔ کہاں پیغمبر کہاں میں، بہرحال ماں ہے۔ حضرت موسیٰ رونے لگے، فرمایا اللہ کے بندے اللہ نے تیری ماں کی دعا سن لی ہے۔ تو وہ کہنے لگا سن لی ہے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا میں موسیٰ پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جنت کا تمہارا ساتھی فلاں قریشی ہوگا، میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا احسان ہے کہ تو نے میری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے وہ کوئی اور عمل نہیں ہے، تیری ماں کی خدمت ہے، تیری ماں کی رضا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان بچوں، میری گزارش ہے کہ ماں کا احترام کریں، باپ کا ادب کریں۔ ماں بہرحال ماں ہے، اس نے پالا پوسا، 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا، اب پتہ نہیں کیسی کیسی خدمتیں اس نے انجام دی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی بندہ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت میں لگا بھی رہتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کی خدمت اتنی زیادہ کی ہے کہ میلوں میں اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر گرمی کے موسم میں اور ریگستان کی زمین پر پیدل چل کر لے جاتا لاتا۔ میں نے اپنی ماں کو اس شدت کی گرمی میں ڈھویا ہے کہ اگر زمین پر ریت پر کچا گوشت ڈال دیا جاتا تو بھن جاتا، اتنی گرمی میں اپنی ماں کو میں مسلسل ڈھوتا رہا، تقریباً 2 سال۔ میں اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہوں، میں کبھی اپنی ماں کے دھونے میں کبھی تھکا نہیں۔ فرماتے ہیں اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر جب ملاقات ہوئی تھی نا حضرت سے، وہ موقع تھا حج کا، اور کعبے کا طواف کر رہا ہے وہ بندہ، اور کعبے کا طواف اس انداز میں کر رہا ہے کہ پیٹھ پہ ماں ہے اور کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ آج بہت زیادہ فیسلٹی ہے حرم شریف میں، پورا ایئر کنڈیشن ہے، لیکن آج بھی جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے نا، جوان بھی تھک جاتا ہے، تھکن ہوتی ہے، تھکن لگتی ہے اس میں۔ جب آج بندہ تھکتا ہے تو اس زمانے کا طواف کیسا ہوگا؟ آج تو ساری کوئی فیسلٹی ہے۔ وہ طواف کرتا جا رہا تھا اور اپنے یہ جو پرانی داستان ہے نا اس کو بیان کر رہا ہے کہ میں اپنی ماں کا جوان اونٹ ہوں، فرما بردار اونٹ ہوں، میں اپنے ماں کا بوجھ اٹھانے میں کبھی تھکتا نہیں ہوں، کبھی بغاوت نہیں کرتا ہوں اور خوشی کے ساتھ لے کے گھومتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہاں تو اپنی ماں کا فرما بردار اونٹ ہے، خدمت تو نے خوب کی اور کر بھی رہا ہے، مگر یاد رکھ تو اپنے ماں کی جو خدمت کر رہا ہے نا، جدائی کی امید پہ کر رہا ہے۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں بستر پہ چلے جاتے ہیں، بستر پہ پیشاب پاخانہ سارا کچھ بستر پہ ہوتا ہے، ہم خدمت کریں اچھی بات ہے، مگر دل میں کیا لگا رہتا ہے؟ حضرت دعا کر دے نظر اللہ بہتر کر دے، دعا کر دے، عاجز آ جاتے ہیں۔ تو خدمت کر رہا ہے مگر جدائی کی امید کے ساتھ،
جب کبھی تو بچہ تھا تو تیری ماں نے تیری خدمت کی تھی تیرے زندگی کی امید کے ساتھ. ہم اس امید پہ خدمت کرتے ہیں کہ ماں آج نہیں تو کل جلدی نکل جائے تو مجھے ذرا راحت ہو جائے, ابا جلدی موت کی طرف نکل جائے تو مجھے ذرا راحت ہو جائے. یاد رکھیں, مگر ماں باپ نے جب ہم خالی گوشت کے لوٹ رہے تھے اس وقت جو خدمت کی ہے ہماری موت کی تمنا میں نہیں, ہماری زندگی کی تمنا میں. ہم اگر خدمت کریں تو ان کی موت کی تمنا لے کر کرتے ہیں. یہ فرق ہے, یہ امتیاز ہے. تو ماں باپ کا ادب اور احترام یاد رکھیں. پوری زندگی اگر خدمت کر جاؤ نا تب بھی ان کا حق ادا, ذرا بولیں آپ. یاد رکھیں, رشتہ داریاں, آپ کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اولاد بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے ہیں, ماں ہے. آپ کاروبار کر کے, بزنس کر کے, نوکری کر کے گھر آئیں تو کیا ہوتے ہیں سوالات. اگر سوال ہو نا, اگر ہو سوال تو کیا ہوتے ہیں. بیوی کہتی کتنا کمایا آپ نے, یہی ہوتا ہے, کتنا کمایا آپ نے. اولاد اگر سوال کرے تو کمایا کتنے پر سوال نہیں ہوتا ہوگا, ان کا سوال ہوگا بچایا کتنا, کیونکہ ان کے بعد ہمارا ہے. بیوی کہے گی کمایا کتنا, اولاد کہے گی بچایا کتنا, مگر ماں کہے گی بیٹا کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. میں آپ کو کیا بتاؤں گا, میری ماں بیمار چل رہی ہے, دعا کریں آپ اللہ اسے تندرستی عطا فرمائے. ابھی تو گھر ہیں الحمدللہ. میری ماں آئی سی یو میں تھی 1 ہفتہ اور میں ہی تھا خدمت میں, تو اندر جانے کی زیادہ اجازت نہیں تھی. کبھی کبھار کچھ پہنچ جاتے. آپریشن ہوا, بے ہوش پڑی تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا 2-4 گھنٹے کے بعد ہوش آ جائے گا تو آپ مل سکتے ہیں. 3-3.5 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آئی تو مجھے اجازت ملی کہ جا کے دیکھ لیں. میں جب پہنچا تو آپ کھڑی تھی اس کی, تو مجھ کو ایسا ہاتھ رکھ کے بیٹا کھانا کھایا. مجھ سے یہ پوچھ رہے بیٹا, اب چونکہ ہاسپٹل دوسری جگہ تھا, گاؤں تو تھا نہیں, گھر نہیں تھا. ذرا سوچیں آپ کی ماں کا کیا کلیجہ ہوتا ہے یار. اللہ نے کیا ماں کے اندر کیسی ممتا رکھی ہے. وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے, بستر مرگ پر ہے. ڈاکٹر یہی کہتا تھا کہ دعا کریں, وہ تو ہوتا ہی ہے. موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور اس کو میرے کھانے کی فکر ہے کہ بیٹا تمہیں کچھ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. نوجوانوں ذرا سوچو, ماں باپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن ہو ہی نہیں سکتا یار. اللہ رسول کے بعد اس دنیا میں اگر ہمارے لیے سب سے اونچا درجہ کسی کا ہے تو اپنے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کا احترام کریں, ادب کریں, کبھی بھی اونچی آواز میں ان سے بات نہ کریں. جتنا ادب ان کا کرتے رہو گے اللہ رسول اتنے راضی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ زندگی باقی رکھے تو پھر اس موضوع پر ہم مزید گفتگو کریں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.